بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فلمی حسنائیں خصوصاً بازار حسن کا پس منظر رکھنے والی اداکارائیں کبھی کسی سے وفا نہیں کرتی۔ ایسے واقعات شاذ و نادر ہیں کہ ان عورتوں نے کسی سے وعدے نبھائے ہوں۔ ریما، جسے لاکھوں نوجوان دلوں کے دھڑکن ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، خود بھی رسوائے زمانہ سیاستدان شیخ رشید پر بری طرح فدا تھی، اور ممکن تھا کہ اس کی پسند بالآخر عشق کے درجے کو چھو لے اور دونوں میں کوئی مستقل بندھن قائم ہو جائے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ایک انگریزی ہفت روزہ پلس کے مطابق شیخ رشید نہ صرف منہ پھٹ ہونے کے لحاظ سے معروف تھے، بلکہ غیر ملکی دورے بھی اس کی ایک کمزوری بن گئے تھے۔ غیر ممالک میں ہمارا سفارتی دفاتر اس منہ پھٹ انسان سے ہمیشہ خوفزدہ رہتے تھے، کیونکہ انہوں نے اس کے چھوڑے ہوئے بل اور وعدے خود پورے کرنے پڑتے تھے۔ 13 جولائی 1993 کو اس نے اداکارہ ریما کو 2 لاکھ روپے کی رقم کی ادائیگی کی۔ اس امر کو آپ شیخ رشید کی قسمت کہہ لیں کہ اس رقم کی ادائیگی کے صرف 6 دن بعد اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو اپنے اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تفصیلات کے مطابق گی کارپوریشن ان دنوں اتنی خوشحال ضرور تھی کہ نیشنل ڈیولپمنٹ ایوارڈ کے نام پر باری برکم رقم بطور عطیہ دے سکے۔ اس نے ریما کو بھی رقم کی ادائیگی کی، جو مبینہ طور پر شیخ رشید کے ساتھی کے طور پر کردار ادا کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ دن میں نواز شریف کے لیے دن بھر شدید محنت کرنے والے شیخ رشید کو رات آرام سے گزارنے کا موقع ملنا چاہیے تھا، تاکہ وہ تازہ دم ہو کر اگلے دن کی محنت و مشقت کے لیے تیار ہو سکے۔ جس چیک کے ذریعے ریما کو ادائیگی کی گئی تھی اس کا نمبر 82477124 تھا، اور یہ چیک یونائٹڈ بینک کی دیال سنگھ برانچ نے کیش کیا تھا۔ خیال رہے کہ اس بینک میں گی کارپوریشن کے اکاؤنٹ سے درسنا۔ ریما نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان دنوں میں اس امر پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہوں کہ فلموں کی رات کی شوٹنگ میں کام کرنا بند کر دوں۔ اس فیصلے پر عمل درآمد عید کے بعد ممکن ہوگا۔ ریما صرف ان دن کی شوٹنگ کو کیوں ترجیح دینے لگی تھی، اور اس کو رات کی شوٹنگ سے کیا خوف تھا؟ یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ خالصتاً مالیاتی معاملہ تھا۔ ریما اگرچہ یہ دعویٰ کرتی تھی کہ ایک تو رات کی شوٹنگ میں حصہ لینے سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے، اور دوسرا معاشرتی طور پر انسان سب سے کٹ کر رہ جاتا ہے۔ دن رات کام کی مصروفیت کے باعث سماجی سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں، کہیں آنا جانا ممکن نہیں رہتا، لیکن رات کی شوٹنگ سے صرف سماجی سرگرمیوں کے لیے الگ نہیں ہو رہی۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ راتوں کو کسی شوٹنگ کا معاوضہ اس حد تک نہیں پہنچتا جیسے کہ ایک رات کی مصروفیت سے 2 لاکھ روپے کما سکتی تھی۔ چنانچہ اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ راتوں کو فلموں کے شوٹنگ میں ماری ماری پھرے اور پھر اپنی صحت کو داؤ پر لگائے۔ پھر یہی نہیں کہ اس کی بعض راتیں بہت قیمتی ثابت ہوتی تھیں۔ راتوں کو کوٹھیوں اور بنگلوں میں جو مجرے ہوتے تھے، ان کی آمدنی بے تحاشا ہوتی تھی۔ ان مجروں میں چاروں طرف سے کرنسی نوٹ برستے تھے، کیونکہ اسے مدعو کرنے والے امیر کبیر لوگ ہوتے تھے، اس لیے وہ رقمیں لوٹانے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے تھے۔ اب اگر ریما راتوں کو شوٹنگ میں لگی رہتی تو مجروں کا زرخیز کاروبار بری طرح متاثر ہو سکتا تھا۔ اس لیے اسے سنجیدگی سے یہ طے کرنے کی ضرورت تھی کہ اپنی راتوں کا معاوضہ فلم شوٹنگ میں گنوانے کی بجائے مجروں اور ملاقاتوں سے ایک ہی رات میں لاکھوں روپے کما لیتی۔ انکم ٹیکس والوں کے لیے یہ ایک قابل غور پہلو تھا۔ بہرحال چونکہ ریما کی شہرت و دولت کا آغاز فلموں سے ہوا تھا، اس لیے وہ اسے مکمل طور پر چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں رکھتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ رات کو شوٹنگ میں کام کرنا ہی پڑا تو میں اپنے رویے میں لچک رکھوں گی، اور ایمرجنسی کی صورت میں راتوں کو بھی کام کروں گی۔ ریما ان دنوں تو بہت مصروف ہو گئی تھی۔ کراچی والوں نے ان دنوں جب ریما کی پتنگ سارے ہی رنگوں میں رنگی اڑ رہی تھی تو اس وقت اس نے بے پناہ مجرے کیے۔ ریما ایک دن مجرے کے
اور 2 دن تحفے خریدنے کے نام پر 3 دن لگا کر لاہور لوٹتی تھیں۔ ریما کو گود بھر کے تحفے ملتے اور پانے کا رواج اس شہر سے صحیح معنوں میں ملا۔ اب وہ جب بھی جاتی تھی تو پہلے شاپنگ کی بات طے کر لیتی تھی اور ان کی کہی ہوئی ایک ایک بات پوری ہو جایا کرتی تھی۔ جیسے ساون کے دنوں میں بادل ادھر آیا ادھر گیا۔ سابقہ حکومت کے ایک مزاحیہ وزیر کو جب موقع ملتا تھا تو ریما کو یاد کرتے، اور اگر وہ خود کسی ایسی محفل میں دیر سے آئے جس کی صدارت وہ کر رہے ہیں تو اسے جاڑ بھی دیتے کہ ایسے لوگ اتنی تاخیر کے باوجود ان کی راہ تکتے تھے۔ دراصل ان دنوں حکومت جانے تک وزیر صاحب اور ریما کی نوک جھوک جی بھر کر چلتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے پر جو وار کرتے تھے تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ بڑی طے شدہ ریسل کے بعد یہ سب کیا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ دراز ہوتا جا رہا تھا کہ ریما کی خوش قسمتی کہیے نہ صرف وزیر صاحب بلکہ ان کی حکومت بھی چلی گئی۔ وزیر صاحب اس وقت ریما کی تصویریں اوپر کی جیب میں رکھتے سنے گئے تھے۔ اب ہر کوئی تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو قریب پانے کے لیے فلم بنانے کا دھندا شروع کرتے اور 10-20 لاکھ روپے لگا دے۔ ریما کی نانی کی طرف سے ریما کو اجازت تھی کہ بیبی تم جب چاہو اصل نسل آدمی سے شادی کر سکتی ہو۔ اصل نسل آدمی وہ ہوتا ہے جو جاگیردار، وڈیرا، صنعت کار ہو۔ ویسے کئی صنعت کار صرف مداح تمنا ریما تک لے کر پہنچے بھی تھے، لیکن نانی نے ریما کو یہ بات اصول کے طور پر بتا دی کہ ان لوگوں سے شادیاں عارضی ہوا کرتی ہیں، سال، 2 سال، 3 سال، پھر واپسی یقینی ہے۔ البتہ پلاٹ، مربے، حویلیاں جتنے سال رہو گی اتنی ہی زیادہ لے کر آؤ گی۔ اولاد کے یہ لوگ قائل نہیں، اس لیے یہ مسئلہ تم کو تنگ نہیں کرے گا، کیونکہ وڈیرا ذمہ دار جس کی ہو کر جاؤ گی وہ پہلے خاندانی بیوی رکھتا ہوگا۔ اس خاندانی بیوی کو بچانے کے لیے وہ تم کو اپنے سارے خاندان والوں سے الگ رکھے گا، پھر ایک دن یہ ساتھ چھوڑ جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ریما کی نانی نے ہر طرف سے ہوشیار خبردار کر دیا تھا، اس لیے وہ نہ بٹک رہی تھی نہ اٹک رہی تھی۔ جدھر جاتی تھی تلوار کی طرح پار ہو جاتی تھی۔ اس کی نانی کہتی تھی کہ پرندہ وہ اچھا ہے جہاں چاہے بیٹھے اور دانہ چگے اور پھر اپنے ہی پنجرے کی طرف لوٹ آئے۔ ریما کے مجرے تو ہر شب و روز جاری تھے۔ اگر کسی مجرے میں جو ریما کے خاندان والوں کی طرف سے منعقد کیا گیا ہو اور اس میں ریما موجود نہ ہو تو 2 لفظوں میں بتا دیتے تھے کہ بیبی شوٹنگ پر ہے۔ جیسے ہی وہاں شاٹ اوکے ہوگا فوراً واپس آ جائے گی۔